بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح سویرے ایک دوست نے اطلاع دی کہ مدیران اخبارات کی انجمن کے عہدیدار منتخب ہو گئے ہیں. الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے بھی انہوں نے مطلع کیا تھا. میں نے انہیں لکھا کشکول کے علاوہ قلم بھی ایک چیز ہے، مگر فوراً ہی حذف کر دیا کہ دل میلا نہ ہو، شگفتہ مزاج اور وضع دار آدمی ہیں. اخبارات کے پہلے صفحے پر کم و بیش ہر روز ایک رنگین اشتہار چھپتا ہے. لاہور کی ترقی کے لیے 63 ارب روپے مختص. ارے بھائی مختص ہو گئے، اب شور شرابہ کیا ہے؟ خبر آتی ہے کہ راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ایک بلٹ ٹرین بنے گی، اربوں ڈالر جس پر صرف کیے جائیں گے. 5 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے کا رہ جائے گا. کیسا دلکش تصور ہے. ادھر آرام دہ کرسی پہ براجمان ہوئے، ناشتے یا کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد اخبار پڑھنا شروع کیا. جب تک 2-3 کالم پڑھے لاہور کا ریلوے اسٹیشن آ پہنچا. کیا خوب! مگر کیا ایک مجبور اور محکوم ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دونوں شہروں کے درمیان 2 شاہراہیں پہلے سے کار فرما ہے اور تیسری زیر تعمیر. اگر آپ تھکن کے متحمل ہو سکتے ہیں، اگر پٹرول کی بچت مقصود ہے تو جی ٹی روڈ ہے. راستے میں گجرانوالہ رکیے اور وہ کھانے کھائیے جو گجرانوالہ کے سوا کہیں اور نہیں ملتے. آرام دہ سفر مطلوب ہے تو موٹر وے 120 کلومیٹر کی رفتار سے اڑتے جائیے. 4.5 گھنٹے کی مسافت کے باوجود تکان نہیں ہوگی. تیسری شاہراہ کھاریاں سے تک مکمل ہونے والی ہے. سال بھر میں راولپنڈی اسلام آباد کو آ لے گی. 3 گھنٹے میں لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور. بلٹ ٹرین کی اس کے سوا کیا ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کلغی میں ایک اور پر سجا دیا جائے؟ کتنے ہی پر تو اخبار نویس پہلے ہی سجا چکے. کچھ مالدار لوگوں کی مالی حالت شاید مزید بہتر ہو جائے. بڑے منصوبوں میں 20-25% منافع کیا معنی رکھتا ہے؟ لاہور شہر کے لیے 63 ارب روپے. پنجاب کا 60% بجٹ لاہور پہ صرف ہوتا رہا ہے، لاہور کے ترقی یافتہ علاقوں پر. راولپنڈی اور اسلام آباد پورے ملک کے واحد شہر ہیں جنہیں بائی پاس کی سہولت میسر نہیں. آزاد کشمیر اور پختونخوا کی ساری ٹریفک ہر روز ہزاروں ٹرک، بسیں اور کاریں اسلام آباد ہائی وے یا راولپنڈی کی جی ٹی روڈ سے گزرتی ہیں. ٹریفک کا ازدحام جڑواں شہروں کے مکینوں کی مستقل اذیت ہے. 13 برس ہوتے ہیں ٹیکسلا سے راولپنڈی آتے ہوئے نمائش شہر کے ٹریفک جیم میں پھنس گئے. چودھری نثار یوں بھی تعجیل پسند ہیں. اس روز بہت جذبز ہوئے. ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنا تھا، وہ بھی شہر کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقے میں. عرض کیا آپ کو حکومت ملے تو اس دن کو یاد رکھیے گا، یہ کہ راولپنڈی کو ایک بائی پاس کی کتنی ضرورت ہے. سال بھر کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور یاد دہانی کرائی. بولے بے شک یہ ٹرین، یہ میٹرو وغیرہ سے کہیں زیادہ ضروری ہے. انہی دنوں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ساتھ غریب خانے پر تشریف لائے. ایک بار پھر یاد دلایا. رواد سے پشاور موڑ تک ایک کشادہ سڑک تعمیر کی جائے تو حکومت کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوگا، الٹا کچھ آمدن ہو سکتی ہے. وزیر اعلیٰ نے حیرت سے میری طرف دیکھا. گزارش کی کہ ٹرک والے کو کم از کم 1-2 ہزار روپے کی بچت ہوگی. بس اور کار چلانے والے کو اس سے کچھ کم. 100 روپے ٹول ٹیکس وہ کیوں خوشی سے ادا نہ کرے گا؟ 1 گھنٹہ مسافت کی بچت. اس کے سوا پٹرول اور ڈیزل میں اربوں نہیں تو کروڑوں روپے سالانہ کی بچت ضرور ہوگی. سڑکوں کے ٹوٹ پھوٹ اٹھنے والے اخراجات بھی ظاہر ہے کم رہ جائیں گے. ارد گرد کی کچھ زمین سرکاری تحویل میں لے لی جائے اور معقول معاوضہ ادا کیا جائے تو شاندار کاروباری مراکز نہ صرف تعمیر ہو سکتے ہیں بلکہ ذمہ داروں کا بھلا بھی ہوگا کہ زمینوں کی قیمت بڑھ جائے گی. 20-25 کلومیٹر کے راستے میں 10-12 ٹول پلازا بنیں گے راولپنڈی کے لیے اور ظاہر ہے کاروبار کے ہزاروں مواقع فراہم ہوں گے. شہباز شریف بولے یہ فیصلہ تو میں کر چکا.
چین کے حالیہ دورے میں MOU یعنی مفاہمتی دستاویز پر دستخط کرایا ہوں۔ یہ مفاہمتی دستاویز ایک عجیب چیز ہے، ہزاروں ایسی دستاویزات سرکاری فائلوں میں پڑی ہیں۔ یہ 2008 تھا یا 2009، اس کا کیا ذکر، اس سے بہت پہلے جہاں تک یاد پڑتا ہے منگل کا دن تھا، راجہ بشارت صاحب کو فون کیا، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا آدمی وزیر اعلیٰ کی ناک کا بال تھا۔ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ جمعرات کو بائی پاس پہ کام شروع ہونے والا ہے۔ ہوتا کیوں نہیں؟ فیصلے ہو چکتے ہیں، عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سب جانتے ہیں۔ کاف لیگ کے ایک مشہور سابق سینیٹر کے مطابق شاہراہوں کے نقشے بدلتے رہتے ہیں، کرنسی نوٹ ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی لاہور والی رنگ روڈ کے بارے میں بھی وہ یہی کہا کرتے۔ عمران خان کے عہد میں راولپنڈی اسلام آباد رنگ روڈ کا منصوبہ بنا اور دھوم دھڑکے کے ساتھ جلدی انکشاف ہوا کہ شاہراہ کا نقشہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی پسند کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا ہے۔ عمران خان کے کئی ساتھیوں نے ہاتھ رنگے ہیں، چنانچہ کام روک دیا گیا۔ اب البتہ کچھ پیش رفت ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایک وبا کی طرح ملک میں پھیلی ہیں۔ اس جادوگر ملک ریاض نے آغاز کیا تھا، بحریہ کے ایک بدعنوان سربراہ سے ساز باز کر کے، جسے بعد ازاں نواز شریف نے برطرف کر دیا۔ اندازہ ہے کہ 2.5 اشروں میں 15-16 بلین ڈالر، کم از کم 15-16 بلین ڈالر انہوں نے کمائے ہیں۔ بحریہ کے ساتھ معاہدے کی اساس یہ تھی کہ بحریہ کے تمام افسروں کو لاگت پر پلاٹ دیے جائیں گے۔ یہ پیمان اسی طرح بھلا دیا گیا جیسے نواز شریف نے پاکستان کو ایشیائی ٹائیگر بنانے کا عہد بلایا تھا، اور پوچھتا ان سے کون؟ ملک کے تینوں طاقتور خاندان ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہزاروں لوگ اس کے سوا بھی۔ ملک صاحب لوگوں کی قیمت لگانا خوب جانتے ہیں۔ نام بحریہ کا استعمال ہوا، لہذا چنانچہ پلاٹ دھڑ دھڑ بکے۔ ملک صاحب کا کمال یہ ہے، جھوٹ اس اعتماد سے بولتے ہیں کہ سچ بھی کوئی کیا بولے گا۔ 1000 پلاٹ اگر ہوں تو 10,000 بیچ ڈالتے ہیں۔ فرمایا لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، جنرل حمید گل مرحوم نے 6 عدد پلاٹ خرید لیے۔ قیمت ہی کیا تھی؟ 6 لاکھ روپے میں 500 گز کا پلاٹ، وہ بھی شہر سے کے قلب میں، ڈیفنس کے تقریباً سامنے۔ ایک دن ناچیز سے ذکر کیا کہ برسوں بیت گئے ہیں، ملک صاحب سن کر نہیں دیتے۔ ان کے داماد یوسف گل کو ساتھ لے کر ملک صاحب کے دفتر پہنچا، ان سے عنایت کی درخواست کی تو بولے 3 پلاٹ لے لیجئے، باقی پھر۔ یوسف صاحب نے پریشانی سے میری طرف دیکھا، اشارے سے عرض کیا یہی غنیمت ہے، باقی بعد میں مقروض ڈھیٹ ہو تو آدھی وصولی بھی 100 نعمت ہوتی ہے۔ ملک صاحب ہی کیا، ان کے رشتہ دار، داماد، پوتے، نواسے، عزیز و اقرب سبھی کے سب اس کاروبار سے وابستہ ہیں اور انہی کے نقش قدم پر۔ ان کی دیکھا دیکھی سینکڑوں اور ہزاروں اور اس میدان میں اتر آئے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے اس کاروبار میں 3 سے 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے۔ جی ہاں، 300-400 ارب روپے نہیں، 300-400 بلین ڈالر۔ اگر یہ سرمایہ صنعت کاری پہ صرف ہوا ہوتا، الیکٹرانکس، IT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ صحیح کسی عام کاروبار میں، تو بھی شاید 1 کروڑ سے زیادہ ملازمتیں پیدا ہوتی۔ اس ملک میں جس کے 90% شہری وطن سے مایوس ہیں، گیلپ سروے کے مطابق ملک سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، جس طرح بھی ہو سمندر پار کاروبار اور ملازمتوں کے متلاشی رہتے ہیں۔ قانونی طور پر اگر ممکن نہ ہو تو ایران اور ترکی کے راستے، یورپ کا غیر قانونی سفر، زندگیاں داؤ پر لگا کر۔ آئے دن کشتیاں ڈوبتی ہیں، مگر ہمارے سفاک مسیحاؤں کو کیا پرواہ، اپنے ملکی اور غیر ملکی محلات میں وہ آسودہ رہتے ہیں۔ یہ وطن نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک چراگاہ ہے۔ پتھر میں جونک نہیں لگتی، دل مردہ ہو جائیں تو درد اور احساس کی موت دائمی ہوتی ہے۔ شعیب بن عزیز کے مرحوم والد کو ایک شعر بہت پسند تھا، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ غم یہاں احساس کے معنی میں ہے۔
افلاس ہے کہ برسات کے سبزے کی طرح، زرخیز زمینوں کو نگلتے سمندر کی طرح بے رحمی اور صفاقی سے بڑھتا چلا آتا ہے۔ اندازہ ہے کہ صرف ایک برس میں مزید 1 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اخبار میں اگرچہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے۔ کسی کو کیا پرواہ، کسی کی بلا سے کسی کو کیا فکر۔ بزیرے شاخ گل افی گزید بلبل را، نوا گران نہ خوردہ گزند را چه خبر۔ شاخ گل کے نیچے سانپ نے بلبل کو ڈس لیا، جنہیں گزند نہیں پہنچی انہیں اس سے کیا۔ کسان لٹ گئے اور اس بری طرح لٹے ہیں کہ بر صغیر میں اس کی مثال صرف سکھ اقتدار میں ہوگی یا ملوکیت کے ان زمانوں میں جب ہر قابل کاشت قطع سرکار کی ملک سمجھا جاتا تھا۔ چوتھ یعنی 1/4 ٹیکس کے نام پر لگ بھگ آدھی فصل سرکار کی نظر ہو جاتی۔ ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، اس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے۔ صرف علاؤالدین خلجی، شیرشاہ سوری اور اورنگزیب کے علاوہ گنتی کے حکمران ہیں جن کے ادوار میں احساس اور شرم نام کی کسی چیز کا کوئی تصور تھا۔ بادشاہوں کے دل اکثر پتھر ہوتے ہیں۔ ہندوستان قحط کا شکار تھا اور شاہجہاں تاج محل کی تعمیر میں منہمک۔ شہنشاہ کا نام باقی ہے اور لاہور کے اس نابغہ استاد احمد کا بھی، جس نے تاج محل کے نقشے پر برسوں ارکریزی کی، مگر بھوک کے ہاتھوں مرنے والے وہ لاکھوں آدمی، وہ لاچار لوگ۔ سائر لدھیانوی انصاف نہ کر سکے، مگر ان کی نظم میں اس عہد میں درد کے ماروں کی ایک جھلک ضرور ملتی ہے۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یہ وہ ادوار تھے جنہوں میں بر صغیر کی معیشت کرۂ ارض کا 26% تھی۔ صنعت انقلاب ابھی رونما نہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود اکثریت نان نفقے کو ترستی۔ میاں میر کا واقعہ معروف ہے۔ دارا شکوہ و جعلی صوفی، پرلے درجے کا کھڑ اور بدتمیز، جسے اورنگزیب سے نفرت کرنے والوں نے صوفی بنا دیا، لاہور کے درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جامعہ پنجاب کے استاد کھرے اور اجلے محقق ڈاکٹر سلیم مرحوم نے دارا شکوہ کی روداد لکھی ہے۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والے شہزادے کے توپچی نے بھی ربع صدی پہلے جس کی کتاب کا اردو ترجمہ چھپا، حضرت میاں میر سے اس نے کہا، جنگ کو جاتا ہوں، دعا کیجئے مال غنیمت، خوب مال غنیمت ہاتھ لگے۔ اتنے میں ایک عام سا آدمی نمودار ہوا، ہاتھوں پر رکھ کر چاندی کا روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا، آپ کون ہیں؟ سہمی ہوئی آواز نے کہا، حضور نے پہچانا نہیں، میں چوری کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی، اب مزدوری کرتا ہوں، ایک ایک پیسہ جمع کر کے لایا ہوں، قبول فرمائیں تو عنایت ہوگی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، دارا شکوہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، شہزادے کو دے دو، اسے روپے کی بہت ضرورت ہے۔ ملک میں ہی جان ایسا ہے، کشیدگی اس قدر کہ کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں، سنتا ہے تو تعویل۔ خواجہ صاحب یاوہ گوئی بھی کرتے ہیں، جملے بازی بھی، ان کا مزاج یہی ہے، استاد طبع یہی ہے۔ خواجہ صاحب پیدائشی لیڈر ہیں، زمانہ طالب علمی میں عہدیدار رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، یہ تو ظاہر ہے کہ طالب علم لیڈر ہمیشہ طالب علم لیڈر ہی رہتا ہے۔ قاضی حسین احمد مرحوم سے لے کر حافظ نعیم الرحمن تک کو دیکھ لیجئے، ایک طالب علم لیڈر کے تمام اوصاف خواجہ صاحب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی اہم بات انہوں نے کہی، 2,40,00,000 پاکستانی بھکاری ہو چکے۔ کراچی کے ادارے کی تحقیقات کے مطابق 3,40,00,000۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اربوں ڈالر، جی نہیں، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر اہل خیر ان پر صرف کرتے ہیں، سب سے زیادہ کراچی میں۔ اب یہ ایک باقاعدہ پیشہ ہے، بہت منظم پیشہ۔ افسوس کہ اس پہ کوئی فلم نہیں بنتی، کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی، صرف مزاحیہ پروگرام میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔
قرآن کریم محروم ہی نہیں سائل کی مدد کا حکم بھی دیتا ہے۔ احکام شریعت کی تعبیر مگر حالات کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اجتہاد کی اجازت اسی لیے عطا کی گئی، اجتہاد مگر مشعل سیرت کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاہے آپ محتاجوں کی مدد بھی کرتے، اکثر کرتے، لیکن شعار آپ کا یہ تھا کہ تلاش رزق کی تلقین کرتے اور اس میں مدد دیا کرتے، حتیٰ کہ ایک سائل کو ایک آدھ بچی کھچی چیز بیچ کر کلاڑی خریدنے کا مشورہ دیا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو۔ فرمایا بہترین کمائی آدمی کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے پاکستانی شہری حجاز مقدس اور دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ 21 برس ہوتے ہیں اپنے مرحوم بھائی میاں محمد یاسین کے ساتھ حرم پاک کے قریب سے گزر رہا تھا، کسی نے سامان کھو جانے کا رونا رویا، 200 ریال انہوں نے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ صاف نظر آیا کہ بیکاری ہے، مگر پاس ادب سے خاموش رہا، حرم کی عمارت سامنے تھی۔ کئی ماہ سے میں خود ایک تلخ تجربے سے گزر رہا ہوں، ایسا تلخ تجربہ جو عمر بھر کبھی اس تسلسل سے نہیں ہوا تھا۔ تبلیغی جماعت کے گروپ نے کراچی کے سینکڑوں شہریوں کو میرا فون نمبر دے دیا ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہو رابطہ کر لے۔ کبھی کسی کو کوئی تھوڑی سی مدد کی ہوگی، شاید ان میں سے کسی نے ان کو بتا دیا، ممکن ہے ان کی نیت نیک ہو، مگر یہ نیم خواندہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ عقل عام سے، کامن سینس سے اکثر کورے ہوتے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے، دوسری طرف سے ایک رندھی ہوئی آواز، ابا کے میت ہسپتال میں پڑی ہے، والد کو کینسر ہو گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بلک رہے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ آدمی کیا کہے؟ آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے یا پیشہ ور، ورنہ کسی سے درخواست تو کی جا سکتی ہے۔ شبہ جائز نہیں، سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرض کرتا ہوں اب میری کوئی ملازمت نہیں، اب میں فائر وال کے سامنے کھڑا ہوں۔ عمر بھر کی جمع پونجی نوسر باز پراپرٹی ڈیلروں کی نظر ہوئی، مجبور ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، کوئی نہیں سنتا۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، گائے 4-6 دفعہ معذرت کے باوجود اصرار جاری رہتا ہے۔ پیغام ملے تو جواب لکھتا ہوں، بار بار لکھتا ہوں، بار بار معذرت کرتا ہوں۔ کل ایک صاحب سے یہاں تک عرض کیا کہ میرے بھائی مردہ گھوڑے پر چابک مارنے سے وہ جی نہیں اٹھتا۔ انہوں نے فرمایا مگر ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، آپ کو ہماری بات سننا پڑے گی۔ فیصل آباد سے ایک صاحب نے فون کیا، الائیڈ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں، کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بریسٹ کینسر کی ایک مریض ہیں، ان کی مدد کر دیجئے۔ مجھ سے کیا بن پڑتا، 1-2 سے درخواست کی، ایک معقول رقم انہوں نے بھیج دی۔ اس کے بعد وہ محترمہ ان کی جان کو ایسی اٹکیں، اس قدر پریشان کیا کہ اب مریضہ تو کیا میرا فون بھی نہیں سنتے۔ ایک بار اخوت والے ڈاکٹر امجد صاحب کے سامنے ایسا ہی واقعہ پیش آیا، وہ جن کا نام نوبل انعام کے لیے تجویز ہوا ہے اور جنہیں ہرگز نہیں ملے گا۔ علامہ اقبال کو نہیں ملا، عبدالستار ایدھی کو نہیں ملا، ڈاکٹر یونس کو ملا، حالانکہ وہ منافع بھی وصول کرتے تھے۔ ڈاکٹر امجد صاحب کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ وہ غیر سودی قرض دیتے ہیں، ہر ماہ 2-3 ارب روپے، اس میں ذات برادری کی تمیز ہے نہ مذہب و ملت کی۔ خیر مجھ سے انہوں نے کہا یہ حماقت ایک دن آپ کو لے ڈوبے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اولے کا سواد اور دانا کی بات کا ادراک بعد ازاں ہوتا ہے۔ اب بھگت رہا ہوں، ہر بار تبلیغی جماعت کے اس پاک باز اور سفارشی ڈاکٹر کو یاد کرتا ہوں، معلوم نہیں ڈاکٹر تھے یا کچھ اور۔ ملک کا اخلاقی پیرہن تار تار ہو چکا اور اس کے اسباب ہیں۔ عربوں کا محاورہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم۔ حکمران جب لٹیرے ہوں اور اس کے باوجود ان پر عنایات کی جائیں، کاروباری جب نوسر باز ہو جائیں، افسر شاہی جب اتنی شفاق ہو کہ جائز کاروبار کرنے والوں کی زندگی عذاب کر دے، ملک میں جب زرداری شریف خاندان اور مون سلائی جیسے لیڈر پائے جائیں، صرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی سرپرستی سے جن میں سے بعض اربوں لے اڑے، تو عام آدمی کو کیا کہیے۔ پاکستان معاشرے کی بعض خصوصیات ایسی ہیں،
البتہ پاکستانی معاشرے کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو روشن مستقبل کی امید دلاتی ہیں۔ اللہ کے آخری رسول سے بے پایاں عقیدت، بہت سو میں حاجت مندوں کے لیے اثار کا جذبہ، مگر جذبہ ایک چیز ہے، فہم و فراست دوسری۔ خواجہ آصف کی سیاست کو الگ رکھیے، بات خواجہ صاحب نے ٹھیک کہی ہے۔ درد دل رکھنے والا کوئی حکمران ہوتا تو اس کی خدمت میں عرض کیا جاتا کہ شہریوں کی کمیٹیاں بنا کر انٹیلیجنس کا ایک نظام تشکیل دے کر محتاجوں کی فہرستیں بنائی جائیں، پیشہ ور بھکاریوں کو الگ کر دیا جائے اور ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کے وہ مستحق ہے۔ محنت و مشقت پر اگر وہ آمادہ ہوں یا جو بھی آمادہ ہوں انہیں ہنر سکھایا جائے۔ ڈاکٹر امجد صاحب کی اخوت نے 101 ایسے پیشوں کی فہرست بنائی ہے 50,000 روپے سے جن کی کفالت ممکن ہے۔ اپنے کارکنوں کو وہ تربیت بھی دیتے ہیں، قرض ہی نہیں دیتے، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ایک سابق آرمی چیف نے ایک بار خاکسار سے سوال کیا، ملک میں کیا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ گزارش کی، ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ 150-200 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں، یک بارگی 500-600 ارب روپے اخوت اور ایسی دوسری تنظیموں کو دے دیجئے، ان کی نگرانی کیجئے۔ اخوت کے انتظامی اخراجات 9% ہیں اور قرض واپسی کی شرح 97.9%، بلکہ صحیح تو ہے 100% سے بھی زیادہ۔ ماضی کے مقروض اب عطیہ دہندگان میں شامل ہیں۔ 300 سکول اور 3 بڑے کالج وہ چلاتے ہیں۔ اگرچہ اس ملک کا فرسودہ اور غلیظ نظام اجازت دیتا تو اب تک وہ صدقات بینک بنا چکے ہوتے، عطیہ دینے والے عطیہ دیتے، عام لوگ بینک میں کھاتہ کھولتے۔ اخوت کا بورڈ آف ڈائریکٹرز لائق اور اجلے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب مشورے کے خوگر ہیں۔ لاہور کے سینکڑوں خواجہ سراؤں کو انہوں نے باعزت روزگار فراہم کیا۔ صحت کی سہولیات کا نظام اس کے سوا ہے، ہیلتھ سروسز۔ میاں عمر محمود کی مالی مدد سے قصور کے 6 دیہات میں انہوں نے بلا سود قرضوں کا ایک شاندار نظام رائج کیا۔ دیہاتیوں کی کمیٹیاں بنا دی ہیں، اجلاس مساجد میں ہوتے ہیں۔ میاں عمر نے ایک شاندار سکول بھی تعمیر کیا ہے، سرکاری سکولوں سے بدرجہ بہتر اور وسیع، بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ عمارتیں۔ ایک بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جی شاد ہو گیا۔ کسانوں کو کھاد، کرم کش ادویات اور بیج تھوک میں خرید کر دیے جاتے ہیں۔ 2 نوجوان نگرانی پر مامور ہیں، تربیت یافتہ نوجوان۔ سود خور آڑتی سے کاشتکار کو نجات مل گئی۔ پیداوار میں 80 سے 120% تک کا اضافہ۔ حالانکہ یہ سہولیات صرف 2.5 ایکڑ اراضی رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ خواندگی کی شرح ملک بھر سے زیادہ ہے، گلیاں لاہور شہر سے زیادہ اجلی۔ نظام کار مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ جھگڑے کم ہونے لگے، جو دیہات کا سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ محترمہ ثانیہ نشتر نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8.5 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا تھا، شور شرابے کے بغیر، کسی دعوے کے بغیر۔ ان کی خدمات کے صلہ ہم نے یہ دیا کہ انہیں ملک ہی سے نکال دیا۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے، آج کے اخبار میں چھپنے والی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت میں اللہ کے فضل سے اتنے یا اس سے زیادہ لوگ واپس آ چکے، پسندیدہ سرکاری افسروں اور وڈیروں کے ذاتی ملازمین۔ ملک میں ایسے کتنے ہی ادارے ہیں، ریڈ فاؤنڈیشن، غزالی فاؤنڈیشن، انڈس ہاسپٹل، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا ادارہ، رشید ٹرسٹ اور الخدمت، جس کے تحت کتنے ہی اسپتال قائم ہیں جو 2050 کے زلزلے میں یتیم ہو جانے والے ہزاروں بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک ادارہ اور بھی ہے، عالم بی بی ٹرسٹ۔ پچھلے ہفتے اپنے 3 خالہ بھائیوں میاں محمد خالد، طارق چودھری اور ان سے بڑھ کر مشتاق جاوید سے، جو امریکہ سے آئے تھے، درخواست کی کہ وہ اس اسکول کو دیکھنے کے لیے جائیں اور اس کی زیر تعمیر عمارت، شاندار زیر تعمیر عمارت کو لوٹ کر آئے تو مبہوت تھے۔ صرف ہزارے اور اساتذہ کی کارکردگی نہیں، طلبہ کی تربیت اور تعلیم کے معیار پر بھی۔ حالانکہ ان میں سے 2 نے ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک میں تعلیم پائی ہے، تعمیر ملت ہائی اسکول مرحوم اس لیے کہ بھٹو صاحب نے نجی ادارے قوم آ کر برباد کر دیے۔
جس کے نام تعمیر ملت کے نام پر اب ایک فاؤنڈیشن کام ہے اور 250 اسکول جن میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ عالم بی بی ٹرسٹ کے بارے میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا۔ فی الجملہ یہ ملک میں کمی وسائل کی نہیں ہے، ایثار کرنے والوں کی نہیں ہے، فقدان ہے تو منصوبہ بندی کا، فہم و فراست کا، درد مندی کا۔ نام بھول جاتا ہوں، یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے عظیم ائمہ میں سے کس نے کہا تھا کہ دن رات نوافل پڑھو، نفلی روزے رکھو، خیرات بانٹتے رہو، لیکن قوم باشعور نہ ہو تو بھٹکتی ہی رہے گی۔ آدم ذات کا اعزاز کیا ہے؟ عقل سلیم اور علم نافع۔ اللہ کی یہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اسی سے ہم لا تعلق ہیں۔ اس لیے ہم پر کبھی فوجی حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی زرداری شریف اور کبھی مون سلائی، جس نے 4 ہفتے میں وہ کرشمہ کر دکھایا جو بڑے بڑے مدبر برسوں میں نہ کر سکے۔ تاریخ کے چوراہے پر سوئی پڑی قوم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔